أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب ان کو مت روکو، ان ينکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیں، اس چیز سے مت روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ ایک دوسرے سے اس معاملے میں راضی ہیں، بالمعروف دستور کے موافق، طریقے کے مطابق، ذالک یوعظ بہ، اس چیز کے ذریعے تمہیں نصیحت کی گئی ہے، من کان منکم، تم میں سے جو شخص یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ذالک ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی والا ہے، زیادہ تزکیے والا ہے اور زیادہ پاکی والا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے، اس لیے اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 232 کا ترجمہ ہو گیا۔ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد عورت یہ چاہ رہی ہے کہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے جبکہ طلاق رجعی ہوئی تھی، یا پھر کسی دوسری جگہ نکاح کر لے، تو اب خاندان والوں کو چاہیے کہ عورت کا نکاح دوسری جگہ پر کر دیں، یا اسی شوہر کے ساتھ اگر دستور کے موافق چل سکتے ہیں تو وہاں پر نکاح کر دیں۔ سارا کا سارا یہ مسئلہ ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ عورت کو طلاق رجعی ہوئی تھی اور اس کے بعد عدت گزر گئی، عدت کے اندر رجوع نہیں ہو سکا، عدت کے بعد عورت بھی یہ چاہ رہی ہے اور اس کا پہلا شوہر یہ چاہ رہا ہے کہ دوبارہ نکاح ہو جائے اور اچھے طریقے کے مطابق رہنے کی اجازت مل جائے، تو خاندان والوں کو چاہیے کہ دوبارہ نکاح کرا دیں، اپنی انا کو یہاں پر شامل نہ کریں، یا ایسا نہیں ہے کہ پہلے شوہر کو، اور پہلے شوہر کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روکے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ عدت کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا اسی شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ معاملہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس بچی کو طلاق ہو گئی کسی بھی امر کی وجہ سے، اور اب اس کو، میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں طلاق صرف 3 طلاق کو کہتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر دستور یہ ہے کہ طلاق رجعی کو کہتے ہیں۔ جہاں 3 طلاق کا ذکر ہے وہاں پر اس کی صراحت ہے، جیسے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہاں پر اس کی تصریح آتی ہے۔ تو جب عورت کو طلاق رجعی ہوئی، ایک طلاق ہو گئی، تو اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عدت بھی گزر گئی، رجوع نہیں ہوا، تو ایک طبعی بات ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ خاندان والوں کو شوہر پہ غصہ آئے گا، برا لگے گا کہ بھئی یہ انسان تو ٹھیک نہیں ہے، ایک بچی کا گھر اجاڑ دیا، اس کو طلاق دے دیا، تو نہایت ہی غیر معقول انسان ہے، طبعی بات ہے غصہ آئے گا، طبعی بات ہے برا لگے گا۔ تو اب دل نہیں چاہے گا کہ اپنی بہن کو، اپنی بچی کو دوبارہ اس کے حوالے کریں، یہ طبعی بات ہے کہ دل نہیں چاہے گا، لیکن لڑکی اور لڑکا، مرد اور عورت دونوں چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ نکاح ہو جائے، تو بہتر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کو طلاق ہو گئی، اور جب عدت مکمل ہو گئی تو اب اس کے شوہر کو ہوا، کمی محسوس ہوئی، اور بیوی کو بھی کمی محسوس ہوئی، تو دونوں پریشان ہوئے کہ دوبارہ نکاح ہو جائے، تو پیغام بھیجا، تو حضرت معقل بن یسار نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، میں کبھی بھی دوبارہ تیرے نکاح میں نہیں دوں گا، میں نے تو اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں دی اور تم نے آگے سے ایسا سلوک کیا کہ طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی، چچا زاد بہن، ان کی ولایت میں تھی، یہ
ان کے زیر سرپرستی تھی، والد نہیں تھے، تو ان کو بھی غصہ آیا، اس کے شوہر نے بھی طلاق دے دی، تو فرمایا کہ میں ہرگز ہرگز تمہارے نکاح میں دوبارہ نہیں دوں گا۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتوں کو طلاق ہو گئی اور انہوں نے اپنی عدت بھی پوری کر لی، اب فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، اب تم ان کو مت روکو، اب تم اس کے لیے رکاوٹ مت بنو کہ یہ کسی دوسری جگہ پر نکاح کر لے۔ جب دونوں آپس میں راضی ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے۔ یہاں پر انسان کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں دوبارہ کیسے اس کے نکاح میں دے دوں۔ ہاں معاملہ ایسا ہے کہ وہ آدمی شرابی ہے، وہ آدمی کچھ ایسا ہے، وہ آدمی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو سب چیزیں معلوم ہیں لیکن آپ کی بچی بہن کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھانے کا منع نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو نہ روکیں، یا پھر اگر ہے تو کسی دوسری جگہ اس سے اچھی جگہ پر نکاح کریں۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید کا یہ دستور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو پھر سمعا لربی، کہنے لگے ہم نے اپنے رب کی بات سن لی، ہم اس کے سامنے سرنگوں ہیں، ہم اس کی بات مانیں گے۔ صحیح بخاری اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر اپنی بہن کا نکاح دوبارہ ان کے شوہر کے ساتھ کیا، پھر آخر تک دونوں ساتھ رہے۔ تو یہ یہاں پر معاملہ ہوا تھا جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہاں پر یہی معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں جب تھوڑا سا طلاق رجعی اگر ہو گئی ہے تو کوشش کر کے دوبارہ جوڑنا چاہیے۔ یہ دیکھیں تیسری آیت چل رہی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ دو جگہ، اور یہ اب یہاں پر وَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب دونوں راضی ہیں بس وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو روکو نہیں۔ تو اللہ کس طرح جوڑ کا بار بار حکم دے رہے ہیں، بار بار جوڑنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، ان کے سامنے آ کے دیکھیں مغرب کے اندر عورت کو طلاق کا اختیار ہے، مغربی تہذیب میں عورت کو طلاق کا اختیار ہے، وہاں پر 100% طلاق ہے، 100% طلاق ہے، اور وہاں پر نکاح کا مطلب ہے طلاق، اور جہاں پر نکاح نہیں ہے اس کا مطلب ہے گرل فرینڈ ہے، کبھی ساتھ رہے گی کبھی ساتھ نہیں رہے گی، ایسا معاملہ ہے۔ اور ہماری شریعت نے کس قسم کا خاندانی نظام بنا کے جوڑا ہے، اللہ ہمارے دل میں اتار دے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر ہیں۔ دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے دل نشین انداز ہے قرآن مجید کا۔ ایک حکم ہے، یہاں پر حکم ہے 2 لائنوں میں اور نصیحت ہے 3 لائنوں میں، کہ میں اور قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور بصیرت کا پہاڑ ہے۔ پہاڑ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ تمہیں نصیحت ہے، اور نصیحت غصے کو ختم کرتی ہے۔ نصیحت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں غیرت سے کام لے رہا ہوں، اور وہاں پر غیرت نہیں چلتی جہاں پر شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے، کہ مجھے غیرت آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ تیرے رسول کو تجھ سے زیادہ غیرت ہے، اور واللہ اغیر منہما، اور اللہ ہم دونوں سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو جو اپنی عقل یہاں پر نہ لڑائی جائے، اپنی سوچ اور فہم، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے۔ لہٰذا تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہیں نصیحت ہے۔ اور پھر ذالک ازکیٰ، یہ تمہارے لیے زیادہ تزکیے والی بات ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکی والی بات ہے۔ زیادہ تزکیے اور زیادہ پاکی والی بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بچی کو اپنے گھر میں رکھو، ورنہ یہاں پر ایسے معاملات ہمارے بھی معاشرے میں اٹھے ہیں کہ جب بچی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا کہ یہ کماتی ہے، اس کے وجہ سے گھر میں 30-35 ہزار آ رہے ہیں، یا کسی اور وجہ سے روک لیا، یا اپنی غیرت کی وجہ سے روک لیا، پھر اسی بچی کو گھر سے دھکے دے کے نکالا گیا، اسی بچی کے خلاف گالیاں اور طعن و تشنیع، ایسے معاملات۔ واللہ یعلم، اللہ آگے کو جانتے ہیں کہ آگے تمہارا مزاج کیا رہے گا، آگے تمہارے حالات کیا رہیں گے،
آگے تمہارے پاس معاملات کیسے رہیں گے اللہ سب جانتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ جو حکمتیں اور جو بصیرتیں اللہ کے پاس ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ تین جگہوں پر تین طریقوں سے اللہ نے نصیحت فرمائی کہ میری بات کو مانو ورنہ نقصان ہوگا، ورنہ اللہ جبریہ حکم دے ایسا ہی کرو ورنہ نقصان ہے، ایسا ہی کرو ورنہ خسارہ ہے۔ اللہ نے آگے نصیحت فرمائی۔ ایک بڑا بچوں کو منت کے انداز میں بات کرے تو کہ کتنا سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کتنا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے سکتے تھے لیکن اللہ نصیحت کے انداز میں حکم دے رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی شفقت ایک آیت سے پھوٹ پھوٹ کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ سمجھنے کی